الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَاءَ بِإِذْنِ اللَّهِ رواہ مسلم۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے اچھا ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک سے مراد یہ ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں سوائے موت اور بڑھاپے کے جس کی دوائی بیماری کے ساتھ ہی نہ اتاری گئی ہو۔ یعنی دوا جو ہے بیماری دور کرنے میں مؤثر ہے، لیکن مؤثر تو ہے مگر مستقل مؤثر نہیں، بلکہ ارادہ رب العالمین کے تابع ہے۔ وہی دوا ہوتی ہے، کسی کو شفا دے دیتی ہے، کسی کو شفا نہیں دیتی، اور کسی کی موت بھی اسی سے واقع ہو جاتی ہے، اس کے ریئیکشن سے۔ آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں، فیملیز میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جی ڈرپس، جو ڈاکٹر زیادہ ڈرپس لگا دیتے ہیں، پھر اس میں اسٹیرائڈ وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں کہ ریئیکشن نہ کرے، استغفر اللہ، پیسے کمانے کے لیے، تو وہ ریئیکشن کر جاتی ہے۔ ڈرپ ریئیکشن جو کرتی ہے تو کانبا چھڑ جاتا ہے، کمبو لگ جاتا ہے، مریض بیڈ سے ایسے ایسے چلتا ہے، تو پھر اس کو ریئیکشن کے طور پر بھی یہ ریئیکشن نہ کرے، پیسے بھی کھڑے ہو جائیں تو ڈیکسا میتھاسون وغیرہ، اسٹیرائڈ وغیرہ ڈال دیتے ہیں، یا اینٹی الرجی کو ایول وغیرہ ڈال دیتے ہیں تاکہ ریئیکشن نہ کرے، مریض لگا ہی رہے۔ استغفر اللہ، ایسے اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں سے بھی بچائے۔ البتہ دوائی اللہ کے حکم کے تابع ہے، وہ چاہے تو دوا کو مؤثر بنا دے اور چاہے تو اس کو مؤثر نہ بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کو شفا نہیں دینا چاہتا تو دوا وہی ہوتی ہے جو عام روٹین میں چل رہی ہوتی ہے، اور مرض کے درمیان وہ پھر جب شفا نہیں دینا چاہتا، مرض کے درمیان اور دوائی کے درمیان ایک فرشتے کی آڑ مقرر کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے وہ پردہ سرکا دیتا ہے، جس سے دوا ٹھیک نشانے پہ لگتی ہے، اور دوا مرض تک جب پہنچتی ہے تو مرض دفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دافع المرض بن جاتی ہے، اور مریض کو شفا ہو جاتی ہے، مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بہت سے بیماروں کو دیکھا گیا ہے کہ دوا ان کے حلق سے ہی نیچے نہیں اترتی، اور جب موت ہوتی ہے تو ان کے منہ سے دوا نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ آڑ ہے، یہی وہ آڑ ہے۔ پھر ڈاکٹر لوگ بھی کیا کرتے ہیں، وہ پھر نیزو گیسٹرک ٹیوب ڈالتے ہیں، این جی جسے کہتے ہیں، پھر ڈرپس لگاتے ہیں تاکہ جب تک اس کی سانسیں ہیں بیچارہ کچھ تو کھا لے، کسی ذریعہ سے کھا لے۔ موت کا وقت مقرر ہے، دوا سنت مصطفیٰ ہے، دوا دارو کرنا سنت مصطفیٰ ہے، شفا میرے مالک کا کام ہے۔ تو سارے اسباب پورے کرتے ہیں، موت کا کوئی وقت آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ موت ماں کے شکم میں 120ویں دن 4 چیزوں کے ساتھ وقت لکھا جاتا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ٹل سکتا۔ ایک موت کا وقت لکھا جاتا ہے، ایک رزق کا اختیار دیا جاتا ہے، چاہے تو خودکشی کر لے چاہے نارمل زندگی گزار۔
پھر یہ خودکش حملہ، یہ خودکشی ویسے ہی حرام ہے، تو بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ پھر رزق حلال کما یا حرام کما، دوں گا اتنا ہی، اختیار تیرا ہے، دوں گا اتنا ہی، چاہے حلال کما چاہے حلال کما۔ پھر سعید شقی، اچھے کام کرے گا یا نیک کام کرے گا، اور اس کا عمل اس کا عمل بھی دنیا میں یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کرونا آئے چاہے ڈینگی آئے، انسان ہے خائف ہوتا ہے، خوف ہونا انبیاء کی بھی سنت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا ڈنڈا پھینک، جب ڈنڈا پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، آپ ڈر گئے، اللہ نے کہا موسیٰ پیچھے مت ڈرو مت، یہ تمہارے کام آئے گا نا، ڈنڈا ہے یہ تمہارا، تمہاری رہنمائی کرے گا، یہ تمہیں فتح دے دے گا، یہی تمہارا میزائل ہے، چونکہ میرا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو معجزات ہوتے ہیں انبیاء کے وہی میزائل ہوتے ہیں جو ٹھیک نشانے پہ لگتے ہیں۔ سمندر پہ لگا وہی میزائل ڈنڈا، تو سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پڑھا کیا ڈنڈے پہ، دم کیا کیا، کیونکہ یہ دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، دعا کی، دم کیا کیا ڈنڈے پہ، اللہم لک الحمد والیک المشتقى وبک المستغاث وانت المستعان لا حول ولا قوة الا باللہ، ڈنڈے پہ مارا سمندر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکم الہی ہے نا، اسی طرح دواؤں میں بھی حکم الہی ہوتا ہے تو مریض شفا یاب ہوتا ہے، ادروائز نہیں۔ اب یہ چیپٹر لمبا ہے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات ہوتی جائے گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔